یہ راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا وکتب لہ عشر حسنات، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ علم کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم جل جلالہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں انسان کی تعلیم و تربیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام انسان کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے جسم کے متعلق، عقل کے متعلق، نفسیات کے متعلق، یہاں تک کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق تعلیم و تربیت کی انسان کے لیے ایسی ہی ضرورت ہے جیسی جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو علم کے فضائل بیان کیے تاکہ تعلیم و تعلم کا ماحول پیدا ہو، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تاکہ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہو جائے۔ اپنے اس پروگرام میں ہم علم کی علماء کی باتیں کیا کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز کیسا تھا، اپنے غلاموں کی تربیت فرمانے کا انداز کیسا تھا، اور کسی ایک عالم دین کی سیرت کو بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی ان انداز کو فالو کریں اور ان علماء کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ رکن شورا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدظل العالی سے عرض کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر انداز ہی سکھانے والا ہے، بے شک۔ تو آج کس انداز مبارک کا بیان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرمی مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ جو سکھانے والا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو سکھانے والا ہے وہ جتنا نرم ہوگا اسی قدر طلبہ اس کے قریب آئیں گے، سیکھنے والے اس کے قریب آئیں گے، کیونکہ سختی سے تو لوگ دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور آپ کی تربیت فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کی تربیت کی۔ دیکھیں نرمی کے تعلق سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا، سورہ آل عمران، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے
کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر باپ شفیق ہو تو بچے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اچھا چچا شفیق ہو تو باپ کو چھوڑ کر بچے چچا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دادا اگر مہربان ہو تو چچا اور باپ کو تائے کو چھوڑ کر بچے سارے اس کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں، دادا ابو یوں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نرمی وہ قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اور بالخصوص جنہوں نے کچھ سکھانا ہے اور تربیت کرنی ہے، وہ اگر نرم نہیں ہوں گے تو پھر سکھائیں گے کیسے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا۔ جو خود ہی بھلائیوں سے محروم ہے، سخت مزاج ہے، تو وہ سے لوگ تو بھاگ جائیں گے، وہ دوسروں کو کیا بھلائی کرے گا جو اپنی خیر خواہی نہ کر سکے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کرنے والوں کے لیے دعا کی، یا اللہ جو میرے امتیوں پر نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، جو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے تو اس پر سختی فرمانا۔ تو ایچ او ڈی صاحب نرمی کریں، شیٹ صاحب نرمی کریں، ملونر صاحب نرمی کریں، ابو آپ بھی نرمی کریں، ٹیچر صاحب آپ بھی نرمی کریں، مدرس صاحب آپ بھی، قاری صاحب آپ بھی نرمی کریں۔ نرمی کریں، اس کو کچھ آسان کر دیا جائے، نرمی کسے کہتے ہیں؟ جی دیکھیں آسان پہلو کو اختیار کرنا، صحیح، یہ ہے نرمی، اور پیار سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، پیار و محبت سے کام لینا۔ جی وہ سختی کا دور ہے اور یوں مانتے نہیں ہیں، سر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، سر پہ نہیں چڑھتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت کی، نرمی سے ہی تربیت کی، شفقت سے ہی تربیت کی، ان کو قوم کا، ساری دنیا کی قوموں کا ہادی اور رہنما بنا دیا۔ ہم تک قرآن پھر انہی صحابہ کے ذریعے پہنچا نا، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے کی تھی۔ ہمیں حدیثیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات، اقوال، جس کے اندر فقہ بھی ہے، جس کے اندر اخلاقی تربیت بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، وہ سب صحابہ کے ذریعے ہمیں ملا نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نرمی کے ساتھ ہی تربیت فرمائی۔ جس میں تھوڑا سا مزید میں یہ عرض کروں گا، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا نرمی کا، آپ نے تو ایچ او ڈی سے لے کر تو آگے وہ سب کا ذکر بھی کر دیا۔ بالکل کریں گے بھائی، وہ بڑے ہیں نا سارے، بڑے نرمی کریں نا۔ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جس بھی ادارے کا ہے، اس ادارے کی طرف سے کچھ اصول و ضوابط کا ایسے پابند کیا گیا ہوتا ہے، تو کیا نرمی میں وہ سارے اصول ایک طرف رکھ کے تو خیر خواہی، پیار، محبت، نرمی، اب اس طرح کی نرمی کی طرف بڑھنا بھی نرمی کہلائے گا؟ ایک اعتدال ہوتا ہے نا، جیسے ایک ہے عاجزی، ایک ہے ذلت۔ بھی ذلت تو اختیار نہیں کریں گے، تکبر اور ذلت کے درمیان میں عاجزی ہے نا، تو اسی طرح جو نرمی کرنی ہے، اچھا وہ نرمی عین شریعت کے مطابق ہو۔ اچھا جب ہم نرمی کی بات کریں اور صحابہ کو یاد کریں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں؟ کیا آپ کی نرمی خلاف شرع تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ذہن میں آتا ہے، تو کیا وہ جلال خلاف شرع تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جلال ہے یا جمال ہے، سب اللہ رسول کے تابع ہو، رب ذوالجلال کا جو حکم اس کے مطابق ہو۔ تو نرمی میں بھی اعتدال، اور اگر کچھ وہ موڈ بنانا ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، ادب سکھانا ہے، تو اس میں بھی اعتدال چاہیے نا۔ اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آفس میں کو گیا نا، تو اب اس کی کوئی فائل تھی یا کوئی معاملہ تھا یا درخواست تھی یا کوئی اپلیکیشن وغیرہ لے کر گیا، تو اس میں کوئی تھوڑی سی میم میخ ہوتی ہے جو کم ہوتی ہے، تو وہ فائل اٹھا کے پھینک دی، اس کی اپلیکیشن واپس کر بڑے دی، اس سے انداز سے روب تاری ہو۔ جبکہ وہ تھوڑا سا اس کو اگر سمجھا دیا جائے نا کہ یہ تھوڑا سا کام ہے، یہ کر لیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو آج ٹیچر ہے، جو آج استاد ہے، پہلے شاگرد تھا، اپنے استاد سے، ٹیچر سے کیسا رویہ چاہتا تھا، آج وہی رویہ اختیار کرے۔ جب تو بچہ تھا تو ابا کے ساتھ کیسا چاہتا تھا کہ ابا میرے ساتھ کیا سلوک کرے، آج تو ابا بن گیا نا، اللہ نے بیٹا دیا، اولاد دیا، اب تو اس کے ساتھ وہ سلوک کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ انداز ہوتا ہے کہ چونکہ میرے اوپر یہ بیتی ہے یا میرے ساتھ یہ انداز اختیار کیا گیا تھا، تو اب میں بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہی انداز اختیار کروں دیکھیں گا۔ وہ ان پڑھ لوگ جو باپ داداؤں کی غیر شرعی رسموں کو جاری رکھتے ہیں،
اس کی مذمت کی جاتی ہے. جی. اور اگر آپ کے استاد نے، آپ کے باپ نے، آپ کے دادا نے، آپ کے ایچ او ڈی نے، آپ کے آفیسر نے، آپ کے سیٹھ نے غیر شرعی اور غیر مناسب رویہ اختیار کیا، آپ بھی وہ جاری رکھیں گے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ریلیٹڈ 2 چیزیں عرض کروں گا. ایک تو آپ نے 10 سال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس انداز سے آپ ان سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہوں گے کہ صاحب ذرا 10 سال کوئی چھوٹا ٹائم پیریڈ نہیں ہے. 10 سال ایک بندہ آپ کے سامنے وقت گزارے تو کچھ نہ کچھ تو مسٹیکس ہوئی ہوں گی، لیکن نرمی کے ساتھ آپ نے ان کو سمجھانا اور ایک سلسلہ کرنا. اسی طرح ایک روایت آتی ہے. ظفر بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آقا علیہ السلام کی شانیں تو بہت عرفانہ، ہم تو گناہ گار آدمی، یار ہم سے نہیں صبر، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، ہمارے سامنے کو ایسا کرتا ہے. جی، کامیابی کے لیے سیرت پر تو چلنا پڑے گا. بالکل، ان کے رب نے انہیں رول ماڈل ہمارے لیے تو بنایا اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مشہور آیت ہے. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. جی آپ جاری. جی، میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، مسجد کے آداب سے نابلد ہوتا ہے، جانتا نہیں ہوتا مسجد کے معاملات کو، تو اس کو حاجت ہوتی ہے، وہ وہیں پہ پیشاب کر دیتا ہے. اب کرنے لگتا ہے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان، وہ ایک تعداد اس کو روکتی ہے، ٹھہر ٹھہر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کرنے دو. جب وہ اس سے فارغ ہو گیا، اب اس کی تربیت کا سلسلہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مساجد اللہ کے ذکر کے لیے بنائی ہیں، مساجد تلاوت قرآن کے لیے بنائی ہیں، مساجد رب کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ گندگی کے لیے نہیں بنائی گئیں. تو اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ دیہاتی جو نابلد تھا یہ جملے زبان سے ادا کرتا ہے کہ میرے ماں باپ مصطفیٰ پر قربان. سبحان اللہ. اس انداز سے مجھے سمجھایا کہ نہ ڈانٹا اور نہ برا بھلا کہا. بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ جناب اس نے کام ہی اس طرح کا کیا تھا، کام اس طرح کا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا. ہاں، یہی امتحان ہے. تو اب اس کا جو کام تھا راضی والا، اب آپ امتحان میں پاس ہونے چاہتے ہیں، فیل ہونا چاہتے ہیں، ممتاز آنا چاہتے ہیں، آپ غور کر لینا. بالکل ایسے ہی. اس نے تو جو کیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سمجھایا نہیں؟ سمجھایا، مگر کس طرح؟ نرمی کے ساتھ. اور جرم دیکھیں کیسا ہے. اب دیکھیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک نوجوان آ کر عرض کرتا ہے حضور مجھے بدکاری کی اجازت دیں. صحابہ کرام جلال میں کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے اور کہاں کہہ رہا ہے یہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام روکتے ہیں، اب سمجھاتے ہیں پیار سے. اگر یہی بات کو تیری ماں کے متعلق، تیری بہن کے متعلق اس طرح رشتے عورتوں کے گنوائے تو مطمئن ہو گیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی. تو نرمی، پیار. بچے نہ سمجھیں، کچھ پوچھیں گے الٹا سیدھا ہی پوچھیں گے. بچے جو ہوئے ابھی ان کو معلوم نہیں، تو جو مربی ہے، جو تربیت کرنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، ماں ہے، باپ ہے، نانا ہے، دادا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یا استاد ہے، ٹیچر ہے، ایچ او ڈی ہے، کوئی ٹرینر ہے، انسٹرکٹر ہے، سب نرمی، پیار 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 پیار. اچھا آپ غور کریں، ماشاءاللہ تینوں جامعۃ المدینہ میں استاد بھی رہے ہیں، تو ظاہر پہلے طالب علم بھی رہے. جنہوں نے سختی کی تھی وہ یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. جنہوں نے خطا پر نرمی کی تھی وہ یاد ہے؟ جی یاد. اچھا، وہ نرمی والوں سے ایک اچھا وہ ہے نا، اچھی یادیں نا وہ ماضی کی، وہ تلخ یادیں دوسری والی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بے شک بے شک. حکمت بھی اور اچھی نصیحت بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا. اور دیکھیں اسی طرح استاد صاحب جو آج طلبہ ہیں یہ کل پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچیں گے، یہ بھی یاد رکھیں گے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. بعض کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو بچپن میں مہربانیاں کرتے ہیں، بالخصوص یہ جو 5 7 8 10 سال کی عمر ہوتی ہے نا، اور یا جو اولا والے آپ کے ہوں گے، پہلے درجے والے، فرسٹ ایئر والے، ان کو تو اپنی باتیں بہت یاد رہتی ہوں گی کہ یار یہ فلاں استاد صاحب نے مجھے سمجھایا تھا، فلاں استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ معاملہ کیا، دیکھو میں سب کے سامنے نہیں سمجھا رہا، آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں. یہ چیز ان کو یاد رہے گی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت پاک بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی اصلاح سب کے سامنے کی اس نے اس کو ذلیل کیا، اور جس نے اس کو علیحدہ میں اس کی اصلاح کی اس نے اس کو زینت بخشی. دیکھیں اجتماعی بات میں بھاری نہیں پڑتا. جی، انفرادی طور پر کسی کو کہ تو آپ
چاہے آپ ہی کہے اور کہے کہ یہ آپ کا یہ معاملہ ہے تو وہ تو لوگوں کے سامنے سمجھانے والے کی جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی برتن میں کچھ چیز ڈالنا چاہتا ہے، اس کے پیندے میں پہلے سوراخ کر دی ہے، اللہ اب اوپر سے ڈالتا جائے گا نیچے سے نکلتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سکھانا تو ہے ہی، لیکن اس میں بھی نرمی والا پہلو اختیار کیا جائے اور بہتر پہلو اختیار کیا جائے، آسانی والا پہلو اختیار کیا جائے۔ وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ فرما رہے تھے۔ جی، علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے یہ جو حدیث پاک جو دیہاتی نے پیشاب کیا مسجد کے اندر، اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس جو جاہل ہو، دین سے واقف نہ ہو اور ضدی بھی نہ ہو، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، یعنی کہ وہ کیچ بھی کرے، حاصل بھی کرے، اصلاح قبول بھی کرے۔ اور جو جاہل نہیں ہے، جاننے کے باوجود غلطی کرتا ہے، تو شریعت پاک نے اس کے لیے پھر الگ ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ بے باکی کے ساتھ، ہاں اب زجر و توبیخ کے بھی معاملات ہیں، اس کو سمجھایا جائے، ترغیب اور ترہیب دونوں پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل، کسی بالکل۔ مسجد میں وہ باتیں کرتے دیکھا کسی کو، اللہ تو اکبر۔ فرمایا اگر یہ اہل مدینہ سے ہوتے تو پھر میں سزا دیتا، ان کو تو آداب کا پتہ ہے۔ لیکن دیکھیں عمر بھائی، وہی نا، سزا کون، کتنی، کس موقع پر، جی یہی نا، ہر ایک کو تو اجازت نہیں ہوگی نا۔ جی جی یہاں فرق سامنے آ گیا نا کہ اہل مدینہ کی تو چونکہ تربیت ہے، اگر ان میں سے ہوتا تو کیفیت کچھ اور ہوتی۔ یہ باہر والے ہیں، جس طرح ان کی تربیت ہے اس انداز میں باہر والوں کی تربیت نہیں ہے، اچھا، ان کو ابھی تربیت کی حاجت۔ سزا کا لفظ جب بھی ذہن میں آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مارا ہی جائے، اسی کو سزا کہتے ہیں۔ بعض اوقات استاد کا اگنور کرنا طالب علم کو، یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ بعض اوقات طالب علم کو یہ کہہ دینا کہ بیٹا آپ سے یہ امید نہیں ہوتی، ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو مار سے زیادہ اس لفظ کو فیل کرتے ہیں، یہ ان کے حق میں سزا بن جاتی ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، استاذ کو ماہر نفسیات ہونا نفسیات۔ چاہیے۔ زندہ باد، زندہ تو باد۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر چلیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامنے والے کی غلطی دیکھنے کے باوجود صرف نظر کی جاتی ہے، غلطی اس نوعیت کی نہیں ہوتی کہ ہر چیز پر اگر روکنا ٹوکنا شروع کر دیں گے تو وہ زیادہ آزمائش والا اور ماحول دیکھیں بنے گا۔ کہ ایک ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو سزا دے رہا ہے، کیا نیت ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو ادب سکھانے کے لیے؟ اس میں فرق کیا جائے گا نا۔ اور اس وقت نیتیں بنائے گا کوئی، یہ تو اللہ جس کو توفیق دے۔ ایک ٹیچر نے ذکر کیا تھا کہ ان کا کسی ادارے میں کوئی واسطہ پڑا نا کام میرا کے حوالے سے، کہتے میں اس آفس میں گیا، جو ٹائم میرا لیا، ٹائم لینے کے بعد اندر گیا تو جو سامنے جس سے وہ کام تھا ان کا، تو وہ ان کا اپنا اسٹوڈنٹ تھا۔ شاباش۔ کہتے چہرہ دیکھتے ہی وہ سارا اس کا ماضی سامنے آیا کہ جب یہ پڑھتا تھا تو کتنا مارا تھا، کیا کچھ اس کے ساتھ اللہ کیا تھا۔ اکبر۔ کہ وہ کیفیت میری تو عجیب سی ہوگی کہ اب کیسے اس سے بات کروں کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے وہ ادب آداب کا لحاظ کیا، دیکھیں استاد استاد صاحب صاحب، بٹھایا۔ یہ اور دنیا میں یاد آیا نا، آخرت میں یاد آئے گا تو مداوع کرنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ اللہ، اگر کسی ٹیچر نے خلاف شرع کوئی سزا دی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو اپنی اولاد سے بھی معافی مانگنے میں کیا حرج کہ خام خواہ اس کو مارا، اس کو سزا دی۔ اور اسلام نے پورے قوانین بتائے، صرف اسٹوڈنٹ کو بتائے نا، ٹیچر کو نہیں بتائے۔ طالب علم، استاد کے بڑے حقوق ہیں، بالکل ہیں، شاگرد کے نہیں، دونوں جی طرف بڑے کے ہیں، چھوٹے کے نہیں ہیں، بالکل۔ دادا کے ہیں، پوتے کے نہیں ہیں، والدین کے ہیں تو اولاد کے بھی ہیں، بالکل ہیں، دونوں طرف کے ہیں۔ بالکل۔ اور ہر ایک اس طرح بڑے کہ میں نے دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جی، اس گفتگو ماشاءاللہ، سے یہ ذہن میں ماشاءاللہ۔ آ رہا تھا کہ ممکن ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہی سن رہا ہو، وہ سوچ رہا ہاں استاد کو یہ چاہیے، یک طرفہ حقوق کی آواز تو بلند کی استاد جاتی ہے۔ بہتر سمجھتا ہے کہ کہاں مجھے کچھ ناراضی کا اظہار کرنا ہے، کہاں کس طرح کی نرمی اختیار کرنی ہے، تو وہ اپنی حکمت عملی کو اختیار کرے اور شاگرد اپنے حقوق ادا کرے۔ اس کو تو ڈرنا ہے اپنے استاد کی ناراضی سے، کیونکہ ایسا فیل نہ ہو جائے، ورنہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ علم حاصل کر لیا تو اس کی برکتیں کیسے حاصل کرے گا دنیا میں آخرت میں؟ ہر جگہ پہ نا اپنے حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہوتی ہے، میرے حق ادا نہیں ہو رہے، میرے حق پورے کرو۔ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں، دوسرا ہمارے حقوق ادا کرنے کی طرف مجھے بڑھ بتائیں جائے کہ گا۔ بھی ہم سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے بالکل بارے میں مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا۔ تو جو مجھ سے پوچھا جائے گا میں اس کی تیاری کروں نا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بڑا ہی پیارا کلام آپ نے تحریر فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اس میں آپ کی اس مبارک خصلت پر بھی سلام ارشاد عرض کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نرمی خویلینت بدائیں درود، نرمی خویلینت بدائیں درود، گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک ہمیں بھی اس وصف کا عادی بنائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد عطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ منڈی احمد آباد کے درجہ اولا میں پڑھتا ہوں. میرا نگران پاکستان حاجی محمد شیخ عطاری سے یہ سوال ہے کہ نیکی کی دعوت کی کیا فضیلت ہے؟ بیٹا نیکی کی دعوت کے فضائل کیا ہیں؟ امیر علیہ سنت نے پوری کتاب لکھی ہے نیکی کی دعوت، وہ آپ پڑھ لیں. اور مختصراً یہ ہے کہ اس کو ہر جملے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. اور نیکی کی دعوت، کسی کو اسلام کی دعوت دیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، کسی کو آپ فرض کی دعوت دیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، واجب کی دعوت دیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، سنت کی دعوت دیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، کسی مستحب کام کا کہیں یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، برائی سے منع کرنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کام اگر طلباء کرام کرتے رہیں گے تو ان کو نیکی کی دعوت دینے کے مواقع ملتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم. اور 12 دینی کام کیسے کرنے؟ تو 12 دینی کاموں کی جو کتاب الحمدللہ جاری ہوئی ہے المدینۃ العلمیہ کی طرف سے، ابھی PDF فارم میں ہے، اس کو آپ حاصل کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم تربیت ہوگی کہ ہمیں 12 دینی کام کیسے کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ طالب علم ہے تو ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاؤں گا. قرآن پاک کی وہ آیات کریمہ جن میں نیکی کی دعوت کا حکم دیا گیا، اگر ان آیات کریمہ کو پڑھنے کی طرف بھی جائیں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر علمی مواد بھی حاصل ہوگا. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اور اس سے ملتے جلتے کئی ایک الفاظ ہیں جو قرآن پاک نے استعمال کیے. تو 2 کام اس میں آتے ہیں، ایک ہے نیکی کی دعوت دینا، دوسرا ہے برائی سے منع کرنا. تو یہ دونوں ہی اس کے حصے ہیں، ان دونوں کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ خیر و برکت ملتی چلی جائے اللہ پاک نصیب فرمائے. یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. آج انشاءاللہ الکریم ہم بات کریں گے اس ہستی کی جن کا علم کی دنیا میں ایک نام ہے، استاذ الاساتذہ مولانا مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چاہوں گا رکن شورا ابتداً کچھ مختصر تعارف بیان فرما دیں. استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم و فن کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں عطا فرمایا. ویسے آپ کا تعلق جو ہے یہ مانسیرا KPK سے تھا، آپ کی جائے ولادت KPK مانسیرا میں ہے. 29 شعبان المعظم 1352 سن ہجری، 28 دسمبر 1933 کو آپ کی ولادت ہوئی. اور جس طرح ہم اپنے پروگرام میں تقریباً اگر یہ کہوں کہ ہر ہی پروگرام میں اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بڑے نام کو لیتے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک اپنے والد محترم سے پڑھا. سبحان اللہ. ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا محبوب الرحمان صاحب سے حاصل کی ہے. تو ابتدا اپنے گھر سے ہوئی، والد صاحب سے قرآن پاک پڑھا، چچا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جیندڑ شریف، یہ گجرات کا ایک مقام ہے، وہاں حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے مختلف دینی اداروں سے اکتساب علم کیا. 1955 میں مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور سے آپ فارغ التحصیل ہوئے. حدیث شریف کی محبت آپ کو فیصل آباد لے آئی. فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان سبحان اللہ. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خانہ علم یہ سجتا رہا اور تشنگان علم یہاں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے رہے. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی. 1956 میں جامع رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد سے سند حدیث اور دستار فضیلت آپ نے حاصل کی.
ماشاء ظفر اللہ بھائی ماشاءاللہ ہم نے سنا کہ محدث اعظم سے بھی زانو تلمذ کا شرف حاصل ہوا، تو کچھ دینی خدمات حضرت کی ان کا بھی بیان ہو۔ جی، آپ اس وقت جس طرح محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی آپ کو کسی نہ کسی جامعہ میں بیٹھ کر پڑھانے والے نظر آئیں گے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگردوں ہی میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ پاکستان میں بلکہ کئی بیرون ملک کے اندر بھی کئی ایسے آپ کے تلامذہ ہیں جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ لے کر چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ جو لاہور کے اندر موجود ہے، اس کے آپ ناظم بھی رہے ہیں اور استاذ الحدیث بھی رہے ہیں، اور جامعہ نظامیہ جو شیخو پورہ کے اندر ہے اس کے آپ بانی بھی ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ کی دینی خدمات میں جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ فتاوی رضویہ شریف جو 12 جلدوں پر مشتمل تھا، جو فارسی اور عربی کے اندر ایک جہاں جہاں عبارتیں تھیں اس کی ٹرانسلیٹ کروا کے اس کو 33 جلدوں پر منظر عام پر لانا، یہ تخریج کا سلسلہ تخریج کا سلسلہ کر کے اس کو منظر عام پر لانا، یہ آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ ماشاءاللہ یا سیدی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دینیہ کام سن رہے ہیں، کچھ آپ بھی ان کے تعلق سے بیان فرمائیں۔ اچھا، اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا 24 جو جلدیں ہیں وہ آپ کی حیات طیبہ میں ہوئی تھی، اور 9 جلدیں جو ہیں وہ آپ کے وصال کے بعد تخریج ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے ایک کم 50 سال تدریس کی، استقامت بھی دیکھیے، شغف بھی دیکھیے۔ اب جب اتنے سال گزارے تو انسان ہے، بیماری بھی آتی ہے، خوشی غمی سب معاملات ہوتے ہیں، مگر آپ نے استقامت کے ساتھ، اور اس میں 29 سال 29 ایئرز تو آپ نے دورہ حدیث شریف میں پڑھایا۔ اللہ، اس میں تھوڑا سا اگر اس انداز میں بھی دیکھیں نا کہ آپ کی عمر شریف تقریباً 70 سال ہے، اللہ تو 70 سال میں 50 سال تو آپ نے دین پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ یہ سمجھیں کہ 21 سال میں اس لحاظ سے بنتا ہے حساب، اس کیا سے پیچھے استاد بھی صاحب اگر بن گئے دیکھیں گے تو پیچھے بھی ایک حصہ وہ ہوگا آپ کی زندگی کا جو دین سیکھنے میں آپ نے گزارا۔ واہ کیا بات ہے، کیا 21 سال کی عمر میں تو پڑھانا شروع کیا، تو اس سے پیچھے جو دین سیکھنے میں آپ نے وقت صرف کیا، تو وہ بھی یعنی اگر کہیں کہ ہوش سنبھالتے ہی یا بالغ ہوتے ہی دین کے نام پر وقت، کیا بات ہے۔ اور کیا مزے کی زندگی ہے زندگی و شاک کی، آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمان جمال۔ کتنی اچھی زندگی ہے ایسی جو علم دین سیکھنے میں سکھانے میں گزرتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں دینی طلباء، روزانہ ان کو دیکھتے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے، جن کی زیارت پر ثواب ملتا ہے، عبادت کہا گیا جن کی زیارت کو۔ ورنہ ٹیوٹر کیسے ہوتے ہیں بھائی، انسٹرکٹر کیسے ہوتے ہیں، عام طور پر ایک بات کی جا رہی ہے، اور دینی طلباء ان کو دیکھتے ہیں جو علماء ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے 49 سال 49 ایئر تدریس کی۔ جی استاد صاحب 29 سال آپ نے ذکر کیا نا دور کہ حدیث شریف پڑھائے۔ ایک تو حدیث پڑھانے کا جو وقت صرف ہوا وہ، اور رات ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، واہ، تو راتیں بھی حدیث شریف کا راتیں بھی مطالعہ مدینے کرتے ہوئے کی، گزری، باتیں بھی اور مدینے دن میں بھی حدیث آئے شریف کا سلسلہ آئے جاری رہا۔ تدریس سے آپ کرم کی دن رات تیریاں گلاں یا سبحان رسول اللہ۔ تدریس سے آپ کو والہانہ عقیدت اور محبت ایسی تھی ابھی کہ دوران تدریس اگر کوئی آپ سے ملنے بھی آتا نا اور وہ آپ کے شاگردوں میں ہوتا تو آپ اس کی تربیت فرماتے، اس سے بعض اوقات ناراضگی کا اظہار فرماتے، ناراضگی کی صورت کرتے کہ تدریس سے بڑھ کر اس وقت کون سا ایسا بڑا کام ہے جو آپ کرنے کے لیے یہاں پہ آگے۔ تو یعنی ایسا جو، اور خود اس عرصے سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کتنی والہانہ عقیدت یا محبت تھی تدریس کے ساتھ۔ تنظیم المدارس کے اجلاس رات بھر جاری رہتے، مگر صبح آپ مدرسے میں پہنچ جاتے پڑھانے کے لیے، تدریس کے لیے، کوئی عذر نہیں۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت رہی، اگر ایک دن آدمی ذرا کمپرومائز کرے، جو ٹیچر ہے، جو بھی سکھانے والا ہے، تو اگلے دن آرام کر کے حساب کتاب برابر ہو ہی جاتا ہے۔ ایک آدھ دن کی مشقت ہوتی ہے۔ تو حضرت کے یہ بھی ایک ہمت والا کام تھا کہ چھٹی نہیں کرتے تھے۔ اب طلباء کو بھی چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے تو ٹیچر کو بھی تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ طالب علم اگر وہ چھٹی کرے گا کتنے دن پیچھے ہو جائے گا؟ 40 دن کا بعد حضرات اور کرتے اگر ہیں۔ استاد آئے تو استاد چھٹی کرے تو؟ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ استاد کو تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے کہ محتمم صاحب پوچھیں گے،
اگر کوئی ادارے کی کمیٹی بنی ہو تو کمیٹی کا ہوتا ہے یا مجلس کا ہوتا ہے, آپ تو مجلس خود والے محتمم پوچھیں گے. تھے. آپ خود محتمم ہیں, وہ مگر پوچھنے والے کوئی ماشاء نہیں. اللہ کریم ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. 26 اگست 2003 آپ کا وصال ہوا. تو ابھی اگست تقریباً یہ میرا خیال جاری ہوگا جب ہمارا پروگرام چلے گا نا. 26 اگست 2003 حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا. بادشاہی مسجد لاہور کے قریب اسٹیڈیم میں شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور ہزاروں عاشقان رسول نے آپ کی جنازہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی. ماشاء اللہ. جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ میں آپ کی تدفین کا سلسلہ ہوا اور آپ کے مزار پر الحمدللہ آج بھی خوش نصیب حاضری کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور آپ کے فیض و برکات سے حصہ پاتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. باپا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا مروجہ درس نظامی کر لینے کے بعد کوئی اپنے آپ کو عالم کہلوا سکتا ہے, اور ایک عالم کے لیے کون کون سے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ عالم بن گیا تب بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانے کی تو کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک نقل کی ہے طبرانی کے حوالے سے, من قال انا عالم فهو جاہل, جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. اور درس نظامی کے جس نے برابر توجہ سے پڑھا وہ بھی کما حقہ عالم بننا مشکل ہے. پہلے تو 15 سال کا درس نظامی ہوتا تھا اور صدر الشریعہ تو ان کا اگر آپ نے پڑھا ہو, اگر کورس کسی نے کر بھی لیا تو وہ صرف اتنا اس کو صلاحیت مل گئی کہ وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے. اب کتابیں پڑھے اور علم بڑھائے اپنا. اس طرح عالم تو ہے تھوڑا ہنوز دلی دور است. یہاں تو فرض علوم جو عوام کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی درس نظامی کیے ہوئے کو کہاں آتے ہیں, ان کا معلوم نہیں ہوتا. خالی موٹی موٹی اگر تعریف پوچھو نا تو بھی نہیں آتی ہوگی. جھوٹ کی تعریف, غیبت کی تعریف, چغلی کی تعریف, تکبر کی تعریف, یہ بھی مشکل ہے کہ میں پوچھوں گا نہیں پھر اس میں گناہ کا اظہار ہو جائے گا. فرض علوم ہے یہ. تو شاید ایک مشرق میں جا رہا ہوگا, مغرب میں جا رہا ہوگا, کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا, کچھ کہہ رہا ہوگا. اب وہ ہوتے ہیں علامہ, سب لوگ علامہ بولتے ہیں, خطیب اعظم بولتے ہیں پنجاب والے, یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں علامہ اور خطیب اعظم. کوئی مفتی لکھواتا ہے, مفتی بھی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے کہ مطلب ایک بار ایک عیسائی بھائی جو کہیں کسی چینل پر سوال کے جوابات دے رہے تھے, اب پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے, درس نظامی کیا تھا انہوں نے, تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو مفتی کی تعریف پوچھوں, اگر میرے ایسا کوئی سوال کر لے مفتی کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں وہ بیچارے چپ ہوئے تھے. تو سوال لات کے جوابات دینا یعنی یہ آسان تو نہیں ہے. دارالفتہ اہل سنت میں بھی جو پڑھتے ہیں ان کو جوابات دینے کی اجازت کب ملتی ہے؟ جب یہ سینئر متخصص بنتے ہیں اور ان میں صلاحیت ان کے اساتذہ دیکھتے ہیں, اس کو جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں, اوروں کو نہیں دے رہے. تو یہاں تو درس نظامی کیا, کتنی چھٹیاں ماری, پرچے کیسے گئے, کیا ہوا, عبارت لکھنا آتی نہیں ہے. اور ہیں حضرت علامہ خطیب اعظم, کیونکہ مقرر بعض اوقات اچھا ہوتا ہے, فرض علوم سے یہ بھی نابلد ہوتے ہیں. تو اب جو عوام کے لیے اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے. اب عالم کہلانے والے درس نظامی جو کر چکا اس کو جب اپنے فرض علوم معلوم نہیں ہے, اب یہ کیا عالم یار, پتہ نہیں اس کو عالم کہیں گے نہیں کہیں گے. عوام کے لیے ضروری ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل عالم کے لیے ضروری نہ ہو, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس کو تو زیادہ معلومات ہونی چاہیے, تو نہیں ہوتی. تعریفات ہی نہیں پتہ ہوتی. اب تعریفات میں بھی بڑے اختلافات ہوتے ہیں. تو راجح تعریف
जिसको इख्तियार किया जाए, ये इसका भी ठिकाना होता नहीं है। हसद की तारीफ, कई ऐसी तारीफात हैं जो वाकई इसमें सोचना पड़ता है, इसकी तारीफ क्या है। पढ़ा होता है लेकिन बंदा भूल जाता है, तवज्जो नहीं होती। तो इसलिए आलिम तो बहुत ही मुकद्दस लक़ब है जो इसके अहल को ही दिया जाए। बड़े बड़े स्टेज के मुक़र्रिर आपको मिलेंगे जो इनको अल्लामतुद्दहर बोलते होंगे, तुत्ती बोलता होगा, लेकिन बाज़ औक़ात इनको फर्ज उलूम से आशनाई है। लेकिन हम मतलब किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे, उनका इम्तिहान भी नहीं लेंगे कि इसके बारे में फतह बाब होना ये भी हुस्न ज़न का महल जो है वो गिरा देगा। हुस्न ज़न से फवाइद बहुत है, और किसी का हम पोल क्यों खोले, किसी के ऐप पर हम मुत्तला क्यों हो कि इसको फर्ज उलूम आते नहीं आते। अल्लामा साहब को हमारे यहाँ मदनी के मुराद अवामी तौर पर तो आलिम ही कहते होंगे, लेकिन मदनी एक यहाँ सनद ली तो मदनी कहलाया, मगर लोग इसको अल्लामा साहब समझते हैं, तलबा को अल्लामा बोलते हैं। अब हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमाया जामिअतुल मदीना। जामिअतुल मदीना सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक अहम शहर है जो दरियाए चनाब के किनारे वाक़ है। 30 लाख आबादी वाला ये शहर लाहौर से 125 किलोमीटर दूर है। ये पाकिस्तान का एक अहम सनती शहर है जो कि काफ़ी मकदार में बरामदी अशिया जैसा कि सर्जिकल, खेलों का सामान, चमड़ी की मसनूआत और कपड़ा पैदा करता है। इसी सनती शहर में दीनी खिदमात में पेश दावत इस्लामी के तहत कई जामियात और मसाजिद दीन की खिदमात के लिए कोशा है। रंगपुरा रड़ी पुल सियालकोट में फैज़ान मदीना की एक आलिशान इमारत अपने तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल है। 7 कनाल पर वसी अरीज इस इमारत की बुनियाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। जामिअतुल मदीना रंगपुरा रड़ी पुल सियालकोट में 10 दर्जात में 436 तलबा ज़ेर तालीम है। जामिया हाजा में तलबा के ताम व क़याम का एहतमाम भी है जो किसी भी मयारी इदारे से किसी तौर पर भी कम नहीं। तदरीस, तरबियत और मुस्तकबिल की पेशबंदी के हवाले से इस इदारे ने बेहतरीन तलबा मुआशरे को दिए। यहाँ से फारिग तहसील तलबा किराम अक्सर मुदर्रिसीन और नाजिमीन है। जामिअतुल मदीना रंगपुरा रड़ी पुल सियालकोट एक बेहतरीन तालीमी इदारा जो सियालकोट जैसे तरक्की याफ्ता शहर में अपने दीनी कामों और फरोग इल्म के हवाले से अपना इम्तियाजी किरदार अदा कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर हफीज़ अत्तारी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला पहले साल से ही मदनी काम करने का शौक़ और ज़ौक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वक्त में मैं हर जुमेरात को बाद नमाज असर इस्लामी भाइयों को जमा करता हूँ और जमा करने के बाद बस भर के टाउन सतह पर होने वाले हफ्तावार इज्तिमा में उन्हें लेकर हाजिर होता हूँ। मेरा नाम सैयद अली हैदर है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सियालकोट के लास्ट ईयर में ज़ेर तालीम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उला से आज दुरा हदीस शरीफ तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई शरई उज़र के अलावा ना कोई तख़ीर ना कोई गैर हाज़री है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम की करम नवाजी, उनकी तरबियत और उन्हीं की मोहब्बतों का सिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल इस वक्त फैज़ान मदीना सियालकोट में 436 तलबा इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। 2008 में इस जामिया का आगाज़ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के साहबजादे जानशीन अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी ने इसका इफ्तिताह फरमाया था और उस वक्त से लेकर 2008 से लेकर 2022 तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल 170 उलमाए किराम फारिग तहसील हो चुके हैं। ये दुआ है कि बिला अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का साया हमारे सरों पर तदेर कायम और दायम रखे। दर्जा दौरतुल हदीस इसी साल शुरू हुआ। इस दर्जे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल 70 के करीब तादाद तलबा की है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम तलबा को जो दर्जा दौरतुल हदीस के अंदर पढ़ रहे हैं सभी को कामयाब फरमाए और बिलखुसूस इन 2 तलबा को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकतों से नवाजे। आज का सवाल भी समाअत फरमा लें। हज़रत मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह ने कितना अरसा तदरीस फरमाई, टीचिंग कितने अरसे की है? इस सवाल का जवाब जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर हमें व्हाट्सअप
کر سکتے ہیں. مزید سوالات کرنا چاہیں، ہمیں فیڈ بیک دیں، اپنے تاثرات آپ سینڈ کرنا چاہیں تو اس نمبر کے ذریعے سینڈ کیے جا سکتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج ہم نے نرمی مصطفیٰ کے بارے میں سنا، بزرگوں کی سیرت کے بارے میں سنا، اس کا حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ راستہ دکھاتا ہاں